من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو مجلس درس قرآن میں بیٹھنے کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو نعمتیں عطا فرمائی تھی، ان نعمتوں کو یاد دلا کر پھر ایمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس کا ترجمہ سنیں، اس کے بعد میں تفسیر بتاتا ہوں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم پورا کرو میرا اقرار تو میں پورا کروں گا تمہارا اقرار، یعنی تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی گئی، جو تصدیق کرتی ہے تمہاری اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی توریت اور انجیل کی جو کتاب تصدیق کر رہی ہے، تم اس کتاب پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن مقدس پر ایمان لے آؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے کافروں میں سے مت بنو کہ سب سے پہلے تمہیں اس کتاب کا انکار کرو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہو، توریت پر اور انجیل پر۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچو میری آیتوں کو تھوڑی سے قیمت کے بدلے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے بچتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط کو اور مت چھپاؤ سچ کو حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ اب مدینے میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو مشرکین تھے جو کسی کتاب پر پہلے سے ایمان نہیں رکھتے تھے، ان آیتوں میں ان کو مخاطب نہیں کیا اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں، بلکہ یہاں سے لے کر 40 نمبر آیت ہے، 40 نمبر سے لے کر 123 آیت تک مکمل بنی اسرائیل کے لوگوں کا تذکرہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر کیا کیا احسان کیا. ان کو توریت عطا فرمائی، ان کو فرعون سے نجات دیا، من اور سلوہ ان پر اتارا. جب آگے آپ پڑھیں گے اور سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر بہت سارے انعامات کیے. پھر بھی یہ قوم ایسی تھی کہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آ رہے ہیں، ابھی فوراً انکار کر دیا کہ نہیں، میں تو نہیں مانوں گا جب تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہ لوں. بہت سارے واقعات ہیں جو آگے آئیں گے. یہاں تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے تم پر اتنے سارے احسان کیے، تو تمہارا فرض کیا بنتا تھا کہ تم ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کیوں کہا گیا؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا اسرائیل نام. حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو نام ہیں، ایک تو اسرائیل اور ایک یعقوب. اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا بنی یعقوب نہیں کہا کہ یعقوب کے بیٹو، بلکہ کہا یا بنی اسرائیل. اس میں ایک بہت بہترین پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل کہہ کر یہ بتایا کہ تم کتنے اچھے باپ کے بچے. بھئی تمہارے باپ یعقوب علیہ السلام کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، تو تمہیں کیا چاہیے کہ تم بھی اپنے باپ کی طرح بنتے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے. جیسے نہیں کہا جاتا کہ بھئی تمہارے باپ تو بڑے سخی تھے، تمہارے باپ اتنے بڑے سخی تھے اور تم اتنا مکار کیسے بن گئے؟ تمہیں تو اپنے باپ کی طرح بننا چاہیے تھا. تمہارے باپ ڈاکٹر تھے، تم محنت کر کے اس قابل بنتے. تو معاشرے میں اسی طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر یا بنی اسرائیل کہا کہ اے اللہ کے برگزیدہ بندے کے بیٹے، یاد کرو میرے ان نعمتوں کو، ان احسانوں کو. اب دیکھیے جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کے معاشرے میں ایک عزت ہوتی ہے. اب کچھ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے وہ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، ان کو یہود کہا جاتا ہے. کچھ وہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، ایمان لائے ہوئے تھے، ان کو نصارہ کہا جاتا ہے. تو یہاں پر دونوں مخاطب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے انعامات تمہارے اوپر کیے تو تم پر لازم تھا، تم معزز تھے، تم معاشرے میں تمہارا ایک اسٹیٹس تھا. اگر تم ایمان لے آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جو چھوٹے طبقے کے لوگ تھے، جو مشرکین تھے، جو امی تھے، جو پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ تو بھائی یہی دیکھتے نا کہ بھائی جب ہمارے آقا اور یہ پڑھے لکھے لوگ جب یہ ایمان لے آئے تو ہمارے اوپر کیا بنتا ہے کہ ہم بھی ایمان لے آئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مخاطب کر کے اپنے احسانوں کو یاد دلایا. اور آگے کیا کہا؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں. اب بھائی بنی اسرائیل کے کیا عہد تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیات میں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، کہ تم نماز کی پابندی بھی کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا. وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور ہمارے جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے ان پر ایمان بھی لانا. تو اصل یہ تھا وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، جو عہد بنی اسرائیل نے کیا تھا کہ آپ کے جتنے نبی اس دنیا میں آئیں گے ہم ان پر ایمان لائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے
تو کچھ لوگوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. اب جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے جو لوگ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا. اب جو لوگ اس وقت میں مدینے میں تھے تو ان کے اوپر تو یہ لازم بنتا تھا کہ اس عہد کے مطابق ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یاد دلا. وہ کہتے ہیں نا کہ محسن کا احسان جو یاد نہ رکھے وہ بندہ کس کام کا. تو ان کو چاہیے تھا کہ اللہ نے جو ان پر احسان کیا تھا ان کو یاد رکھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے. تو خیر ان کا عہد یہی تھا کہ وہ آمنتم برسولی، کہ جتنے نبی آپ کے آئیں گے میں ان تمام پر ایمان لاؤں گا. اوفی بعہدکم، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا عہد ہے وہ سن لیجئے کہ میں تمہیں گناہوں سے پاک کر دوں گا. اگر تم ہمارے نبیوں پر ایمان لے آئے تو تمہیں ایسے جنت میں، ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں. یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے کیا وعدہ کیا کہ تم ہمارے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارو تو انشاءاللہ میں غفور الرحیم ہوں، میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا، تمہیں جنت میں داخل کروں گا. یہی تو عہد ہے نا. سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کے ساتھ کیا عہد ہے. ہم قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں، احادیث میں بار بار پڑھتے ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار. خیر آگے فرما رہے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. اللہ تبارک و تعالی تمام بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ مجھ ہی سے ڈرو، کیونکہ اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو ہمارا خرچہ پانی بند ہو جائے گا، ہمارا جو گھر ہے وہ کیسے چلے گا. تو ان کے دل میں ایک خوف تھا جن کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کہ تم بے جھجک ہو کر مجھ سے ڈرو. اگر ڈرنا ہی ہے تو مجھ سے ڈرو اور ہماری کتاب پر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، جو سچ بتانے والی ہے اس کتاب پر جو تمہارے پاس ہے. یعنی تمہارے پاس جو تورات، انجیل، زبور، آسمانی کتاب جو بھی ہے، قرآن کریم نے ان تمام کتابوں کو سچا بتا دیا، صادق بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر فلاں کتاب اتری، عیسیٰ علیہ السلام پر فلاں کتاب اتری. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اول منکر اس کتاب کے مت بنو. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تورات میں، انجیل میں باضابطہ طریقے سے یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان پر قرآن اترے گا، اللہ کا فرمان اترے گا. تو یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جب تم سب جانتے ہو تو اول اس کے کافر کیوں بن رہے ہو، اول اس قرآن کریم کا انکار کیوں کر رہے ہو. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اگر تم نے آج اس کتاب کا انکار کیا تو تمہیں دیکھ کر جتنے لوگ اس کتاب کو انکار کریں گے، اس کتاب کے منکر ہوں گے، اس کا گناہ تمہیں ملے. یہاں سے ایک قاعدہ کیا نکلا کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اگر کسی گناہ کا آغاز کرتا ہے یا بنیاد رکھتا ہے تو قیامت تک جتنے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوتے جائیں گے ان تمام لوگوں کا گناہ اس بندے پر ہوگا، ان تمام لوگوں کا وبال اس پر آنا ہی آنا ہے. اسی طرح اگر اس دنیا میں کوئی بھی انسان کسی نیکی کے کام کو ایجاد کرتا ہے تو اس کا ثواب تو اس کو ملے گا،
لیکن قیامت تک جتنے لوگ اس نیکی کے کام کو کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کا ثواب اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مت بیچو میری آیتوں کو تھوڑے بہت قیمت کے بدلے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ علماء ایسے تھے کہ ان کے پاس کوئی مسئلہ آتا، اب اگر اس مسئلے کو اپنی کتاب کے مخالف پاتے اور ان سے کچھ پیسے وصول کرنا ہوتا تو یہ لوگ اپنی کتاب میں ہی تحریف کر دیتے تھے، تبدیلی کر دیتے تھے۔ اس کے اندر ایک برائی یہ تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری آیتوں کو مت بیچو چند ٹکے کے بدلے، چند روپیوں کے بدلے۔ ان کے اندر ایک برائی تو یہ تھی وہاں کے علماء میں، دوسری برائی یہ تھی کہ ان کے جو جاننے والے ایمان لاتے تو سب کے سامنے تو ان سے یہ کہتے کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مت لاؤ، وہ سچے نبی نہیں ہیں۔ لیکن جب ان سے چھپ کر ملتے اپنے دوستوں سے جو ایمان لائے تھے تو ان سے کہتے کہ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، تم ایمان لے آئے ہو تو اب واپس مت آنا، بلکہ مسلمان ہی رہنا، اب واپس مت آنا۔ ارے ہم تو کسی مجبوری کے تحت ایمان میں داخل نہیں ہوئے، یہ کہہ کر اپنے آپ کو بچاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برائیوں کو قرآن کریم میں بیان کیا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط کو اور مت چھپاؤ حق کو۔ بھئی جو حق بات ہے، سامنے والا ناراض ہو چاہے خوش ہو، حق بات تو ہمیں بیان کرنا ہے۔ حقیقت بات کیا ہے؟ اگر ہم نے کسی بھی بات کو چھپا دیا، یہ آپ بتایا نہیں، تو قیامت کے دن گریبان کس کا پکڑا جائے گا؟ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے، کتابوں میں بڑی لمبی بحث کی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ دوسرے کو نصیحت کرے اور خود اس پر عمل نہ کرے، اس کے بارے میں علماء کی کیا رائے ہے؟ تو تمام علماء اس بات پر متفق ہیں، بعضوں میں اختلاف بھی ہے کہ بھئی ان کا عمل ان کے جیسا، لیکن اگر وہ کوئی حقیقت بات آپ کو بتا رہا ہے تو آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے، جس بات کی آپ تصدیق بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ایسا ہے ہمارے معاشرے میں جو نماز نہیں پڑھتا اور وہ گلی کوچوں میں جو لڑکے پھرتے رہتے ہیں، ان سے کہے کہ بھائی نماز ہو رہی ہے، چلو جا کر نماز پڑھ لو، اور ان کے بات میں کوئی وزن بھی ہو کہ بچے ان کی بات کو سن کر مسجد میں آ جائیں، تو ایسا آدمی بھلے ہی نماز نہیں پڑھ رہا لیکن اس نے حکم کیا، لوگوں کو نماز کے لیے بھیجا، تو ان کو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا، بھلے ہی نماز چھوڑنے کا وبال اس کے اوپر آئے گا، وہ الگ چیز ہے، لیکن ثواب بھی ملے گا۔ خیر اس طرف نہیں جاتا، بڑی لمبی بحث ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور سچ بات کو مت چھپاؤ بلکہ بیان کر دو، حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ اس سے رکوع بھی مراد ہے، سجدہ بھی مراد ہے، اس میں کوئی تفصیل ہے نہیں۔ نماز کے بارے میں آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں پوری سال تقریر سنتے رہتے ہیں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اب انہی علماء کو جو لوگوں کو یہ کہتے تھے
لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مت لانا، انہیں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کیا حکم کرتے ہو تم لوگوں کو نیک کام کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو تم کیوں نہیں سمجھتے؟ تمہارے سامنے تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے، تم اس کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، لوگوں کو حق بات کبھی کبھی بتاتے بھی ہو، لیکن یہ کیا بات ہو گئی کہ اپنے آپ کو بھولے بیٹھے؟ کبھی تمہیں اپنے بارے میں خیال نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں ہمیں کیا جواب دینا ہوگا جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے؟ تو انہیں علماء کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل نہیں دی؟ کیا دماغ نہیں دیا؟ کیا سمجھداری نہیں دی؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، ہاں البتہ نماز بھاری ضرور ہے بھئی، 5 وقت ٹھنڈ کے موسم میں وضو کرنا اور اتنی ساری رکعتیں نماز پڑھنا بھاری ہے نا؟ قرآن نے بھی بھاری کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، لیکن آگے استثناء کیا إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر وہ لوگ جو خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا بالکل بھی دشوار، بالکل بھی بھاری نہیں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ وہ نماز کو پڑھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ آگے ان کی وجہ بیان فرمائی الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کیونکہ وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا بھی ہے، اپنے رب سے ملاقات بھی کرنی ہے اور انہیں کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا بھی ہے۔ تو نماز بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ صبح صبح اٹھو ٹھنڈ کے موسم میں، جہاں پر آدمی کو پیشاب آ جائے تو پیشاب کے لیے اٹھنا گوارا نہیں کرتا کہ تھوڑی دیر بعد کر لیں گے، یہی ہوتا ہے نا؟ لیکن نماز کے لیے انسان گرم بستر کو چھوڑ کر، گرم گدے کو چھوڑ کر اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہے نا، بھاری سا۔ اسی طرح 5 وقت وضو کرو، لیکن قرآن نے صاف طور پر بتا دیا کہ الا علی الخاشعین، جو لوگ نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں، دل سے ادا کرنے والے ہیں، جن کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ ہم آج جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور جس حیثیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو اتارا ہے اسی کے مطابق ہم نماز کو ادا کر کے جب اس دنیا سے جائیں گے تو انہم ملاقو ربہم، تو ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات بھی ہوگی اور ان کے طرف ایک دن لوٹ کر جانا بھی ہے۔ تو دل میں جب انسان کا خوف ہوتا ہے تو تمام کام نیکی کے جتنے کام ہیں دل سے کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، کوئی بھی عمل کریں، وہ کہتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے نا کہ نماز جب پڑھو تو یہ دیکھو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ ایسی نماز ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر ایسی کیفیت نہیں ہو رہی ہے تو کم سے کم دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر عمل سے مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے۔ جب انسان اس گمان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو ان کی زندگی میں تبدیلی